اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ، یہ وہ عشرہ ہے جو نجات کا عشرہ ہے، یہ وہ عشرہ ہے جو ہمیں اپنے گناہوں سے نجات بخشتا ہے، یہ وہ عشرہ ہے جو نہ صرف ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی ہم گناہ کر بیٹھے ہیں اس سے نجات دلاتا ہے، بلکہ یہ عشرہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے گناہوں سے اس دنیا میں نجات حاصل کر کے اخروی نجات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ سعادت بخشی کہ ہم نے رمضان میں جتنی بھی قرآنی مختلف واقعات تھے، قصے، کہانیاں، داستانیں یا جو بھی ایسے واقعات کہ جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، اس کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، وہی بیان کیے اور اس کے اندر جو باریکیاں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اسباق تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکات ہیں، وہ بے انتہا ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہر جمعے میں کوشش یہ کی کہ سورہ کہف کی جو فضائل ہیں، جو خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، وہ بیان کیے جائیں۔ آپ لوگوں کے سامنے جب ہم سورہ کہف کا قصے بیان کر رہے تھے تو اس میں 3-4 مختلف واقعات ہیں، اور ان مختلف واقعات کے اندر جیسا کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ قریشی جو تھے وہ آئے اور انہوں نے سوال کیے، اور وہ سوال جو تھے وہ کنسلٹ کر کے کیے تھے یہودیوں، یعنی جوئش جو وہاں کے اسکالرز تھے ان سے کنسلٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو مختلف سوالات ان کو دیے مکہ کے قریشیوں کو، انہوں نے وہ تمام مشرکین مکہ نے جو ہیں وہ آ کے سوال کیے۔ اس میں ایک سوال، بہت سے مختلف سوال تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، مگر ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذوالقرنین کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ ایک نیک صالح مسلمان تھے، اور انہوں نے پوری دنیا، تقریباً پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی، اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں، بہت سے واقعات ملتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جس کو بیان کیا آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا، جب مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ اللہ کے قرآن کا، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی وہ مشرکین مکہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کہہ دو کہ میں ان کا حال تلاوت کر کے سناتا ہوں۔ ہم نے ان کو زمین پر بڑی دسترس دی اور ہر طرح کا سامان مہیا کیا، عطا کیا۔ اور تینوں حضرات، ذوالقرنین سے مراد کیا ہے؟ کرن کا مطلب ہوتا ہے سینگ، کرن کا مطلب ہوتا ہے سینگ، اور ذل یعنی دو سینگوں والا بادشاہ کے نام سے حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ جانے مانے اور پہچانے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آئے گا، مگر سرسری سا میں بیان کرتی جاؤں کہ جیسا میں نے آپ کو مینشن کیا کہ یہ ان مسلمان صالح انسانوں میں اللہ کے عبد میں تھے کہ جن کو اللہ کی ذات نے اپنی طرف سے ایک بلند و بالا، ایک وسیع جسے کہتے ہیں نا حکومت، اس تقریباً چند حصے چھوڑ کر خدا نے ان کو پوری دنیا کے اوپر جو ہے اس قدر وسیع سلطنت اور حکمرانی کا شرف بخشا تھا۔ یہ مشرق میں بھی حکمرانی کرتے تھے اور
ذوالقرنین اور مغرب میں بھی حکمرانی کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہ جب اپنے تخت پر بیٹھا کرتے تھے تو ایک تاج پہنا کرتے تھے جس کے اوپر 2 سینگ ہوا کرتے تھے جو ریپریزنٹ کرتے تھے اس بات کو کہ یہ مشرق پہ بھی حکمرانی کرنے والا ہے اور مغرب پر بھی حکمرانی کرنے والا ہے. اور ان کی حکومت اور ان کی سلطنت جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل تھی. مغربی علاقے پہ بھی ان کی سلطنت تھی, اسی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا. اور یہ بھی ہم آپ کو ان کا خاصہ بتاتے ہیں کہ جب آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو اس دور میں 2 سپر پاورز تھیں. ایک رومن امپائر جو تھا وہ ایک سپر پاور تھی, اور جو دوسری سپر پاور تھی وہ پرشین امپائر تھا, یہ بھی ایک سپر پاور تھی. اور جو پرشین امپائر کے جو بانی تھے یعنی دا فاؤنڈر آف پرشین امپائر وہ تھے جناب ذوالقرنین. اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے, جو مختلف روایات ہم تک پہنچتی ہیں, حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 500 سال پہلے پرانا جو دور تھا وہ جناب ذوالقرنین کا تھا. اور اگر ہم آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے زمانے سے یعنی آج جس زمانے میں ہم بیٹھے ہیں اس سے کتنا پرانا دور تھا جناب ذوالقرنین کا, تو یہ تقریباً 2500 سال پرانا, یعنی آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 1500 سال گزر گئے, رائٹ. تو 2500 سال پرانی دور جو تھا وہ تھا جناب ذوالقرنین کا. اور پرشین امپائر کے جو تھے یہ بانی تھے, اور حضرت ذوالقرنین جو ہیں یہ تمام ان کی تفصیلات جو ہیں ہمیں ملتی ہیں. جب آقا سے ان مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا کہ یہ ذوالقرنین کون تھے, یہودیوں کے صحیفے اور یہودیوں کی جو تعلیمات تھی ان سے کنسلٹ کر کے جب یہ مشرکین مکہ آئے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ذوالقرنین تاریخ اسلام کا ایک عظیم بادشاہ تھا, یعنی اسلامی تاریخ کا ایک عظیم بادشاہ تھا کہ جس کے تاج پر 2 سینگ ہوا کرتے تھے. یہ جو ساری میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ارشاد ہے اور انہی کی احادیث سے ملتا ہے. اور اپنی عظیم فوج کے ساتھ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی عظیم فوج کے ساتھ سفر کو نکلے. جب وہ سفر کو نکلے تھے تو سورج جس ایک طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو ایک حد ہوتی ہے, اس حد سے لے کر وہ حد کہ جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے, ان دونوں حدود کے بیچ میں جتنی بھی قومیں تھیں, جتنے بھی لوگ تھے, جتنے بھی راستے تھے, جتنے بھی ملک تھے, وہاں پر ان کی حکمرانی تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف میں, جو سورہ کہف کا ترجمہ ہے جس میں جناب ذوالقرنین کا بیان کیا گیا ہے, وہاں پر اس میں ترجمے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو سفر کیا مشرق سے مغرب تک کا جو یہ سفر کیا, یعنی مشرق کا سفر اور پھر مغرب کا سفر, یعنی 3 مختلف سفر جو ہیں ان کا تذکرہ ہے. ایک مشرق کا ہے, پھر مغرب کا ہے, اور پھر 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے ایک تیسرا سفر ہے جس کا انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو اپنی سیشن میں ضرور آپ کے سامنے شیئر کریں گے. لیکن سورہ کہف کا ترجمہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کیا کہتے ہیں اللہ کے اس نے سفر کا ایک سامان کیا یہاں تک کہ جب وہ اس مقام تک پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو اس نے ایسا پایا کہ گویا سورج کیچڑ کی ایک ندی میں ڈوب رہا ہے. یعنی وہی والی حدود میں آپ کو بتا رہی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کتنی وسیع سلطنت ہم نے اس انسان, اس صالح عبد کو عطا کی, اور اس نے وہاں ایک قوم دیکھی. تب ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو, دونوں کا تمہیں اختیار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو مشرق اور مشرق تک تم پہنچے ہو اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ تم بھلائی کرو یا اچھائی کرو, تمہیں ہر چیز کا اختیار ہے. یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی میں کسی چیز کا اختیار ملتا ہے تو ہماری بہت بڑی
ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اب اس اختیار کو جو ہمیں مل گیا اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آپشن دے رہے ہیں جناب ذوالقرنین کو. تو آگے سے جناب ذوالقرنین نے کیا آگے سے جواب دیا کہ ان لوگوں میں سے جو ظلم کریں گے ان کو عذاب دیا جائے گا، اور جب یہی ظالم اپنے رب کی طرف پلٹائے جائیں گے تو وہاں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا. آگے بات کو بڑھاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے. ہم اپنے معاملے میں ان پر سختی نہیں کریں گے اور نرم بات کہیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخص کو ایک بڑی حکومت عطا کی، بڑی مملکت، بڑی سلطنت کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی دی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آپشن دے رہا ہے اس بندہ صالح کو، عبد صالح کو، کہ اب تو کیا کرے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ظالم کریں، جو ظلم کریں گے، جو سرکشی کریں گے، جو اللہ کو نہیں مانیں گے، جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، جو ظالم فسق و فجور کریں گے، ان کے ساتھ ہم سختی کریں گے. جبکہ وہ لوگ جو آسانی کریں گے لوگوں کے لیے، جو اللہ کے احکامات کو مانیں گے، جو لوگوں کو ان کا حق ادا کریں گے، یعنی نیک کام کریں گے، ہم ان کو نیک طریقے سے کریں گے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ تو 2 سفر ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ کو ان کی سلطنت کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے ان کی حکمرانی مشرق اور مغرب میں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کے اذن سے ان کو مشرقین اور مغربین دونوں میں حکمرانی دی. اور پھر جو آپشن دی اس میں ان کی چوائس یہی تھی کہ جو حق بات کریں گے، جو سچ بات کریں گے، یعنی کہ یہ عادل اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا. 2 سفر تو یہ ہو گئے مشرق اور مغرب کے، ایک مرحلہ اگر ہم کہیں بیان ہوا. اب دوسرا مرحلہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ کہف میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے حوالے سے ہم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ اس گفتگو کو بڑھائیں گے. کل ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے اس کا کیا ہے ٹرانسلیشن، کہ پھر وہ ہزاروں کا لشکر، یعنی جناب ذوالقرنین ہزاروں کا لشکر ذوالقرنین کے حکم پر اس سمت روانہ ہوا جہاں پہاڑی سلسلے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک وادی میں پہنچے جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی. یہاں ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا، اور یہاں پر جو قوم موجود تھی وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتی تھی، کمیونیکیشن نہیں کر سکتی تھی، بات نہیں کر سکتی تھی، اور اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائیں تو کافی پستی کا شکار تھی. نہ وہ اس کو پہننے اوڑھنے کی کوئی تمیز تھی، نہ بات کرنے کی تمیز تھی، زندگی گزارنے کے وہ جو احسن طریقے ہیں وہ ان کو نہیں آتے تھے. جناب ذوالقرنین جب پہنچے اس مقام پر، جب پہنچے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی پر، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے گفتگو کی جناب ذوالقرنین سے، اور جناب ذوالقرنین سے جو گفتگو کی ان سے ایک اگر ہم یہ کہیں کہ مطالبہ کیا، ان سے ایک گزارش کی. جو گزارشات کی وہ کیا تھی اور ان گزارشات کے بدلے میں ان کا کیا عمل تھا، جناب ذوالقرنین کے کیا جواب تھے، یہ انشاءاللہ ہم قرآن کی روشنی میں، جو قرآن میں سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کیا مطالبات تھے، وہ کیا سوالات تھے جو اس قوم نے کیے، جو حضرت ذوالقرنین کو اپنے تیسرے مرحلے بھی، تیسرے سفر میں ملے، جو وہ اپنی قوم کو، اپنے لشکر کو لے کر یا اپنی فوج کو لے کر بڑھے اور وہاں پر جا کر پہنچے. تو وہ کیا مطالبات تھے اور کیا جوابات تھے، انشاءاللہ ہم اپنے کل کے سیشن میں آپ کو ضرور بتائیں گے. اور اپنا بے انتہا خیال رکھیے اور لک آفٹر یور سیلز. آپ لوگوں میں سے ایک سوال پھر جو میں روز کیا کرتی تھی، یقینی طور پہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میڈیٹیشن سن رہے ہوں گے جو صبح فجر میں ہم آپ کو فجر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، آپ کو وہ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل لائک کیا ہوا ہے تو یقیناً آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آتی ہوگی اور یقیناً آپ اس کو سن بھی رہے ہوں گے، اور زندگی میں جس سکون کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس سکون کو بھی حاصل کرنے کی آپ کوشش ضرور کرتے ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں روزانہ رات کو بھی صبح بھی جب بھی
सोती हूँ तो मैं उन मेडिटेशन को सुनते हुए, अपने माइंड को रिचार्ज करते हुए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरफ देखते हुए, पॉजिटिव देखते हुए इंशाल्लाह शुरू करती हूँ. तो यकीनन आप भी इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे. अपना बेइंतहा ख्याल रखें. आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह. और फिर इंशाल्लाह इस जनाब ज़ुल्करनैन वाले वाक़े को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे. लुक आफ्टर योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम.